آپ ظاہر بہت قریب سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا اس سارے کے سارے معاملے میں کیا واقعی جو جج صاحب اندیا دے رہے ہیں کہ جی کل حتمی دلائل دیں، کل فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں یا محفوظ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو گواہوں کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بھی 2 درخواستیں ہیں، ٹوٹل 3 درخواستیں تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں۔ جو گواہوں کے معاملہ ہے اسے تو اگلے ہفتے کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، یہ معاملہ بھی طے ہونا ہے کہ گواہ سننے تھے یا نہیں سننے تھے ٹرائل کورٹ نے۔ جی خاندادہ صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ بنیادی طور پر تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے تو نہیں ملا، اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کر دی ہے عمران خان صاحب کے وکلاء کو کہ جو مینٹینیبلٹی کا جو کوشچن ہے، جب آپ فائنل فیصلہ جج صاحب کر رہے ہیں، فائنل آرگومنٹس جب ہو رہے ہیں تو اسی آرگومنٹس میں آپ وہ اس کو ایڈریس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو جج صاحب نے جو پہلے فائنڈنگ دی تھی کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے، وہ آرڈر اس حد تک اپنی جگہ قائم نہیں ہے۔ اب دوبارہ جب جج صاحب سنیں گے تو فائنل فیصلہ کرتے وقت، لکھتے وقت، ججمنٹ لکھتے وقت وہ اس پر بھی دوبارہ سے اپنا فیصلہ تحریر کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء کا موقف یہ تھا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، تو اب انہیں سن کر یہ فیصلہ وہ کر دیں گے۔ تو اس لیے جو وہ چاہتے تھے کہ آرگومنٹس نہ ہو سکیں، وہ کام تو نہیں ہو سکا۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے گواہوں کی حد تک پٹیشن موجود ہے، دیکھیں خاندان صاحب، میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمایوں صاحب کا جو یہ فیصلہ ہے کہ گواہوں کو نہیں آنے دیا گیا ریکارڈ پر، یہ اس فیصلے پر مجھے تھوڑے سے تحفظات اس لیے ہیں کہ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ڈیفنس ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے، لیکن کمزور ڈیفنس کو بھی گواہوں کی صورت میں پیش کرنے کا حق بہرحال ملزم کا ہوتا ہے۔ اور جب پلی کو دیکھا جاتا ہے تو گواہوں کو پیش کرنے کے لیے تو ڈیفنس پلی کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ڈیفنس پلی یہ ہے کہ میرے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے میرے فارم فل کیے ہیں۔ اب یہ آپ فائنل فیصلے کے وقت اس بات کو مانیں نہ مانیں، لیکن ایک ملزم کو بہرحال یہ حق ضرور ہے کہ وہ اس بات کو جو یہ کہنا چاہتا ہے وہ گواہوں کے ذریعے ثابت کرے۔ تو اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے، اگلے ہفتے ہونی ہے، تو پھر تو صورتحال یہ آگے لمبی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کل ہمایوں صاحب اس کا کیس کے آرگومنٹ سننے کے بعد اس کا فیصلہ دے دیتے ہیں تو یقیناً پھر یہ اپیل میں دیکھی جائے گی کہ یہ جو ان کے گواہ تھے ان کی کتنی اہمیت تھی، کیا وہ ریلیونٹ تھے نہیں تھے۔ اس پلی کو عدالت نے جو انہوں نے 342 میں لی، اس کو اگر گواہ آ بھی جاتے تو اس پر کوئی اثر انداز ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے، وہ اپیل کے معاملات ہوں گے۔ اور جج صاحب فیصلے میں بھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ اپیل میں جو انہوں نے 342 کے بیان میں اپنی جو ڈیفنس پلی لی ہے، اگر میں گواہوں کو لانے کی اجازت دے بھی دیتا تو اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اب یہ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ جلدی کرنی چاہیے جج صاحب کو، کیونکہ اگر اب اگلے ہفتے یہ جو گواہوں کا معاملہ ہے اس پر نوٹسز جاری ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے دیتی ہے کہ جی آپ گواہوں کو سنیں تو جو ڈیفنس کے وٹنسز ہیں اس کے بعد ہی فائنل آرگومنٹ ہوگا نا۔ کل اگر وہ فائنل آرگومنٹ لے کے فیصلہ محفوظ کر لیں تو کیا واپس ریورس میں جائیں گے، یا بہتر ہے کہ فیصلہ پھر انتظار کر لیں جج ہمایوں دلاور صاحب کے ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ اب ہمایوں صاحب کی اس پر ڈسکریشن پر ہے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس مسئلے میں نا یہ الجھاؤ ہو گیا تھوڑا سا، کیونکہ اب نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اور نوٹسز جاری ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء کو یہ امید یقیناً لگ گئی ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر ہو سکتا ہے گواہ پیش کرنے کی اجازت مل جائے اور اس پٹیشن میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کل وہ حتی المقدور اپنی کوشش ضرور کریں گے کہ ہم اس کیس کو مزید ڈیلے کر سکیں، جیسا کہ وہ پہلے کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پابند بھی کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آرگومنٹس کریں گے۔ اس لیے جج ہمایوں دلاور صاحب تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی روشنی میں یقیناً وہ یہ کہیں گے سٹے بھی نہیں ہے، اور آپ کو یہ کہا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کو جب فائنل آرگومنٹس کے لیے طلب کیا جائے گا تو فائنل آرگومنٹس بھی آپ دیں گے، اس لیے آپ دیں۔ اب جج صاحب کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے، یہ وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ گواہ نہیں آنے چاہیے ریکارڈ پر، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی فیصلہ دے دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے جب وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں اب اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر مستقبل میں کیا فیصلہ کرے گی، اگلے ہفتے کیا فیصلہ کرے گی۔ وہ اپنے طور پر اس مقدمے کو چلائیں گے۔ بہرحال آپ نے چونکہ سوال کیا کہ ان کو چاہیے کیا فیصلہ کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے، یہ ان کی ایک انصاف کرنے کا جج کے اپنے ایک کانشیس ہوتی ہے، اس کانشیس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مگر مجھے ساتھ میں بھی بتائے گا کہ جو ہے کہ جی یہ کوئی مجرمانہ کام کیا ہو یا فراڈ کیا ہو، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے ایف بی آر میں اپنے ریٹرنز میں ایک چیز دی ہے، اگر وہ مس ڈکلیریشن ہو گئی، جہاں تک اگر الیکشن کمیشن کی فارم بی کی بات ہے، اگر اس میں نہیں ڈکلیئر کیا گیا، ایف بی آر میں کیا ہے، تو پھر فراڈ تو نہ ہوا، کرپٹ پریکٹسز کا الزام کیسے لگا پھر؟
خزانہ صاحب یہ سب سے اہم سوال ہے اس مقدمے میں اور اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے عمران، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ٹیکس ڈکلیریشن جو ہے وہ انتہائی ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کا مقصد صرف ٹیکس ادا کرنا ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن میں جو فارم ہوتا ہے، فارم بی، جس میں آپ اپنے ایسٹس اور پورے سال کے جو اپنے خرید و فروخت کی ہے وہ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے خاندادہ صاحب. اور خان صاحب اسی مقصد سے دور ہونے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ایسے ڈکلیئر نہیں کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بدنیتی سے ایسے ڈکلیئر نہیں کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شروع سے 2019 18 20 تک یہ موقف رہا اپنے مخالفین کے حوالے سے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہے یہ لوگ لیتے رہے ہیں اور اس پر ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے. اچھا، جو یہ ایسڈ ڈکلیریشن کا فارم الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے خاندادہ صاحب، یہ پبلک کی ڈومین میں آتا ہے. اس کو پاکستان کا ہر شہری دیکھ سکتا ہے کہ ایک آپ کا پارلیمنٹرین، ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کون کون سے ایسٹ سال کے اندر اس نے حاصل کیے اور وہ سارے. اچھا، جب توشہ خانہ کے تحائف اگر اس فارم میں ڈکلیئر کر دیے جاتے تو 2018 19 20 میں جو عمران خان صاحب موقف لیتے رہے ہیں، نیریٹو جو بناتے رہے ہیں، وہ اس نیریٹو سے انہیں ہاتھ دھونے پڑتے. یعنی 2019 میں ہی اور 20 میں ہی عوام کے سامنے آ جاتا کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں اور 20% کے حساب سے لیے ہیں اور اس انداز میں لیے ہیں اور کیا کیا قیمتی چیزیں تھیں وہ لی تھیں. اس لیے الیکشن کے جو قوانین ہیں وہ جس آنیسٹی کا تقاضا کرتے ہیں، بنیادی طور پر اس کو ایک سیاسی نیریٹو کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو چھپایا اور دوسری طرف جو ہے ایف بی آر کے اس میں شو کیا. اس کا مطلب ہے بدنیتی واضح ہے. بدنیتی یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کے ریٹرنز میں تو اس چیز کو شو کر رہے ہیں، لیکن آپ وہ کیونکہ پبلک کے ڈومین میں نہیں آتے، لیکن جو چیز پبلک کے ڈومین میں آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر ایک ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو شخص ہمارے سامنے روز آ کے اپنے بیانات دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، ہمارے معاملات چلا رہا ہے، وہ کس نوعیت کے اس کے معاملات ہیں. یہ انفارمڈ اوپینین پبلک نے بنانی ہے. یہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے ان چیزوں کو پبلک بھی کیا جاتا ہے اور اسی غرض سے الیکشن کمیشن نے یہ ساری تفصیلات آپ سے مانگی ہوتی ہیں. اس لیے اگر آپ اس لیے یہ جو سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ہے یہ خان صاحب کا، ان کے وکلاء کا، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایف بی آر میں شو کیا تھا. بھئی ایف بی آر میں آپ نے شو نہیں کیا، وہ تو ہوتے ہی چھپانے کے لیے ہے. جہاں شو کرنا تھا، جہاں چھپانا نہیں تھا، عوام کو بتانا تھا، ان کو باخبر کرنا تھا، آپ نے وہاں سے چھپا لیا تاکہ آپ کا نیریٹو خراب نہ ہو. یہی بدنیتی ہے جس کی بنیاد پر یہ احتساب جو عدالت ہے سیشن جج کی، یہ اس بدنیتی کو عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس کیس میں بنیادی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ ہماری نیت غلط نہیں تھی، ہم سے سہو ہوگی، غلطی ہوگی، ہم نے توشہ خانہ کے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے شو نہیں کی اپنے ایسے ڈکلیریشن کے فارم میں. لیکن یہ آرگومنٹ جو وہ لے کر چل رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کی غلطی اور سہو کو نہیں کلیئر کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہ کام کیا گیا ہے. اور اگر دانستہ طور پر آپ نے الیکشن جو فارم بی ہے اس میں اگر آپ نے خرد برد کی ہے، چیزوں کو چھپایا ہے، ڈکلیئر نہیں کیا، تو یہی تو خاندان صاحب جرم ہے اور اسی کی تو سزا ہے. اس لیے آپ نے نیریٹو بچانے کے لیے 3 سال تک جو فائدہ حاصل کیا، اب اس نیریٹو کو جو آپ نے بنایا تھا، چونکہ وہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا، اب وہ معاملہ بالکل سامنے آ گیا قوم کے، تو اس کی بنیاد پر جو اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، جو اس کی سزا ہوتی ہے، یقیناً پھر اس کو بھی بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو میری نظر میں یہ اس مقدمے میں جو بنیادی جوہری جو چیز ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بدنیتی